اور مبارک سر نیزوں پر بلند ہو کر ہر طرف گھمایا جا رہا ہے، لیکن جہاں سے سر انور گزر رہا ہے قرآن کی تلاوت کرتے جا رہا ہے، خوشبو مہک رہی ہے، انوار کی برسات ہو رہی ہے۔ یہ قافلہ جب یزید کے پاس جا رہا تھا، رات میں ایک مقام پر رک گیا اور انہوں نے وہاں پر ان سروں کو رکھ دیا، اور وہ ایک راہب کا کلیسا تھا۔ اس کلیسا کا جو راہب تھا اس نے دیکھا کچھ لوگ ہیں اور ان کے پاس کچھ مقدس مستورات ہیں، کچھ صاحبزادے کم سن نظر آتے ہیں۔ یہ آگے بڑے پوچھے یہ کون لوگ ہیں؟ تو کہا جاتا ہے کہ کربلا میں نبی پاک علیہ السلام کے نواسوں کو شہید کیا گیا، انہی کا یہ بچا کچا قافلہ ہے، اور یہ نیزوں پر جو سر بلند ہیں انہی شہداء کے سر ہے۔ تو وہ حیران ہو جاتا ہے، وہ یہودی تھا، وہ کہتا ہے یعنی یہ افسوس کی بات ہے، اپنے پیغمبر کے نواسوں کے ساتھ تم نے کیسا ظالمانہ سلوک کیا؟ تم کلمہ پڑھنے کا دعویٰ کرتے ہو، یہ کیسی حرکت کر بیٹھے ہو؟ اس نے لعنت و ملامت کی۔ اس کے بعد کہا اچھا ٹھیک ہے، تم لوگ رات میں رہ رہے ہو تو کیا یہ ایک رات کے لیے مبارک سر مجھے دیتے ہو؟ کیا ان مقدس شہزادوں کی خدمت مجھے کرنے کا موقع دیتے ہو؟ اگر تم دو گے تو میں تمہیں پیسے دوں گا، درہم و دینار دوں گا۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، ہم کو پیسہ چاہیے، رات میں رکھ لو اپنے پاس۔ تو وہ ان مقدس خواتین کے لیے ایک حجرہ صاف کیا، اچھی طرح سے پاک صاف کر کے ان سے فرمایا اے شہزادیوں، اے مالکنیوں، اس حجرے میں آپ لوگ آرام سے رہیے، خدمت کے لیے میں حاضر ہوں، جو چیز بھی آپ فرماؤ گے پیش کرتا ہوں۔ ضیافت کیا، ان کی خدمت کی، اور اس کے بعد اپنے حجرے میں امام علی مقام کے پاکیزہ سر اقدس کو لے کر گیا، اور اب تک بھی ان ظالموں نے خون مبارک کو بھی صاف نہیں کیا تھا۔ مبارک زلفیں بکھری ہوئی ہیں، گرد و غبار ہے، خون جمع ہوا ہے، اس کو اللہ نے توفیق دی، اس نے غسل دیا، اس کے بعد اس مبارک سر اقدس کو لے کر بیٹھ گیا، مسلسل زیارت کرتا جا رہا تھا، رات کا وقت بیتتا جا رہا تھا، مسلسل سر انور کو دیکھتا جا رہا تھا، چہرے انور کو دیکھتا جا رہا تھا، ان نورانی زلفوں کو دیکھتا جا رہا تھا، ریش مبارک کو دیکھتا جا رہا تھا۔ دیکھتے دیکھتے اس کی آنکھوں سے حجابات ہٹ گئے، کیا دیکھتا ہے کہ سر انور سے آسمان کی طرف نور بلند ہو رہا ہے، انوار کی برسات ہو رہی ہے، روشنی ہی روشنی پھیلتی جا رہی ہے۔ یہ سلسلہ تھا کہ سپیدہ سحر نمودار ہوا چاہتا تھا۔ اللہ کے کرم سے امام علی مقام کے سر انور کی کرامت سے اس کے دل کی سیاہی چھٹ گئی، اس صدق جن سے کلمہ پڑھ کے وہ مسلمان ہو گئے۔ ایک رات سر انور کی خدمت کرتا ہے ایک یہودی، تو امام سر تن سے جدا ہونے کے بعد صلہ یہ دے رہے ہیں کہ میں تجھے بے ایمان رہنے نہیں دیتا ہوں، تو ایمان لا تاکہ جنت میں تجھے میں لے جاؤں اللہ کے لطف و کرم سے۔ ایک سر انور کی خدمت کرنے پر یہودی کو یہ صلہ ملا، اور سیدۃ نساء اہل الجنہ ہے سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ، ان کی شہزادیوں کی خدمت کا صلہ ملا، ان کی دعاؤں کا صلہ یہ ملا کہ کفر سے نجات مل گئی۔ حالانکہ عام یہودی بھی کٹر ہوتا ہے اپنے مذہب میں، اور راہب تو اور کتنا کٹر تھا ہوں گا، مگر اسی رات میں کلمہ نصیب ہو گیا۔ تو سر انور کا یہ کرم اس کے ساتھ شامل ہوا، اور اس کے بعد ان ظالموں کو جب وہ درہم و دینار تحفے میں دے دیا، وہ آگے چلے بانٹنے کے لیے، اور جتنا سامان پیسوں سے کی شکل میں لوٹا تھا انہوں نے جب اس کو تقسیم کرنا چاہا تو سب ٹھیکریوں میں تبدیل ہو گیا، اور ٹھیکریوں میں تبدیل ہو گئے وہ پیسے، اور اس کی ایک سائٹ پر لکھا ہوا تھا وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، ہرگز تم اللہ کو ظالموں کے کاموں سے بے خبر نہ جانو، اللہ کو خبر ہے ظالم کیا کر رہے ہیں۔ دوسری طرف لکھا ہوا تھا وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ، ظالم عنقریب جان لیں گے کس کروٹ کو بیٹھ رہے ہیں۔ تو یہ بتا دیا گیا کہ انجام آخرت میں کیا ہونے والا ہے، دنیا میں دیکھ لو صرف ٹھکریاں ملی، کوئی چیز نہیں ملی۔ اور امام علی مقام کے سر انور کی خدمت کرنے کا صلہ یہودی کو کیا مل گیا؟ یہودی کو یہ ملا کہ ایمان نصیب ہو گیا۔ یزید پلید امام علی مقام کا خون کر کے اپنے اقتدار کو بچانا چاہا، اس کو اقتدار بھی نہیں ملا، سکون سے وہ زندگی نہیں گزار سکا۔ 3.5 سال کا دور رہا اس کا اقتدار کا، مگر ہمیشہ ایک کے بعد ایک ظلم ہی ظلم کرتا رہا۔ مدینہ منورہ پر حملہ کروایا، مکہ مکرمہ پر حملہ کروایا، اور کئی بیماریوں کا شکار ہو کر بالآخر تباہ و تاراج ہو گیا۔ رے کی حکومت کی خاطر ابن سعد فوج لے کر میدان کربلا میں امام علی مقام کے مد مقابل آیا تھا، اس کو بھی دنیا کا اقتدار نہیں مل سکا۔ ابن زیاد کو جو ملنا تھا وہ بھی نہیں مل سکا۔ ہر ظالم کو دنیا ہی میں اللہ نے اس کے انجام کو پہنچا دیا، اور دنیا کو بتا دیا
کہ مصطفیٰ کے گھرانے کے ساتھ غیر بھی وفاداری کرتا ہے، غیر نہیں رکھتا ہوں اور غداری اپنا ہو کر کرتا ہے تو جہنم رسید کر دیتا ہوں۔ تو اے لوگو، کرب و بلا کی سرزمین حق و باطل میں خط امتیاز قائم کر دی ہے۔ حق و ہدایت کے تاجدار امام علی مقام ہے، اور جبر اور ظلم اور بربریت کی تصویر یزید پلید ہے، لہٰذا یزیدی کردار کو اپنانے کا مطلب جہنم کی طرف جانا ہے، حسینی کردار کو اپنانے کا مطلب جنت میں اپنا حق بنانا ہے۔